تاریخ دان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ قریش اور بنو امیہ کی لڑائی تھی، جس کو کہ کربلا اور حسن حسین کے اس سے جوڑ کے بہت گلوریفائی کر کے بتایا جاتا ہے. نہیں ایسا کچھ اور نہیں. ہوا یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن اگر صحیح تھے اور سارے مسلمان ان کے سمرتھن میں تھے نا. ہاں. جب سارے کے سارے مسلمان ان کے سپورٹ میں تھے تو ان کے ساتھ 72 مسلمان ہی کیوں تھے؟ باقی کے کیوں نہیں تھے؟ مسلمان زیادہ کہاں تھے بھائی اس ٹائم پہ؟ 72 ہی تھے. مطلب ایسا ہے کہ جو رسول اللہ ہیں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا اللہ نے انہی کے لیے بنائی تھی، ان میں ان کے نواسے کے لیے 72 لوگ ہی کیول بچے. ویسے 72 حور 72 یہ تھوڑا کنیکشن ٹھیک ہے. نہیں حور کے بارے میں بات کرنا چاہو گے تو تھوڑا اس میں بھی نہیں ہم حور ڈیٹیل میں مطلب بتا میں دیں یہ گے. کہہ رہا ہوں کہ 72 نمبر ہی کچھ زیادہ پیارا ہے کیا لکھنے والے کو یا پھر اسلامک کہانیاں بنانے والے کو؟ نمستے سبھی کو متروں، ویچارک منتھن یوٹیوب چینل پر میں آپ کا ساتھی آشیش چورسیا آپ سبھی کا ہاردک سواگت ایوم ابھینندن کرتا ہوں. بندھوؤں، اگر آپ نے اس شرنکھلا کی پچھلی کڑی کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل کے فون ڈیبیٹ والے پلے لسٹ میں جا کر ہماری پچھلی بات چیت کو اوشیہ سنیں. متروں، اکثر لوگوں کو دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کافی کچھ جانکاری ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کے وشے میں لوگوں کو ابھی بھی جانکاری نہیں ہے. انہی میں سے ایک ہے شیعہ سنی کا، جس کے وشے میں سبھی کو جانکاری نہیں ہوتی کہ شیعہ سنی کا وواد کیوں ہوا، اس کے پیچھے کی کارن کیا تھے، اور آج کے سمے میں اس کا ورتمان سوروپ کیا ہے. تو انہی سب چیزوں کو جاننے کے لیے اور آپ کی جانکاری کو بڑھانے کے لیے میں یہ بات چیت آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ سب بھی سنیے ایوم نرنے لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی کے اوپر ہم تھوڑا سا اس پہ چرچا کریں کہ شیعہ سنی کا ایکچول میں جو اصل میں مسئلہ ہے، جیسے ترکی، ایران وغیرہ میں. ایران مجھے لگتا ہے سیاہ لوگوں کا سب سے بڑا وہ ہے، اور 1970 میں جو اسلامک کرانتی کا ادے ہوا تھا وہ بھی وہیں سے ہوا تھا. جی ہاں. تو تھوڑا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کیا ہے، کا میٹر کیا ہے؟ آپ کو وواد بتا دیں پہلے، ہمارے سنی اور شیعہ میں کیا وواد ہے؟ وہی مین تو وہی ہے نا. ہاں، تو شیعہ سنی میں بھائی یہ وواد ہے وہ حضرت علی کے علاوہ، حضرت حسن حسین کے علاوہ باقی صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں. جیسے کہ مثلا ابو بکر یا پھر عثمان یہ سب اور حضرت عمر. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ دشمنی ہے. وہ ان کو دشمنی میں آ کر ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو یہ عائشہ ہیں، بی بی عائشہ، ان کو بھی نہیں مانتے، ان کو بھی بچلن وغیرہ کہتے ہیں حدیثوں کے مطابق. نہیں، وہ تو ان کی من گھڑت حدیث ہے. وہ آپ پہ بھی یہی تہمت لگاتے ہیں نا کہ وہ آپ کی بھی من گھڑت حدیث ہے. نہیں، ہم تو قرآن حدیث کے حساب سے چلتے ہیں نا بھائی. اور وہ میں نے تھوڑا سا چیک کیا تھا، میں نے سنا ہے کہ وہ اپنا پہلا خلیفہ علی کو مانتے ہیں. ہاں، پہلا خلیفہ وہ انہیں کو ہی مانتے ہیں. جیسے کہ شبد سے یہ شیعات علی کر کے نام آتا ہے، وہیں اسی سے وہ لوگ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہاں جی. تو اور جو سنی ہیں جیسے کہ آپ لوگ، تو جو نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں، مطلب نبی کے نردیشوں کو پالن کرنے والے ہیں، ان کو سنی کہا جاتا ہے، رائٹ؟ جی. تو وہیں شیعہ لوگ جو ہیں، سب سے پہلے خلیفہ، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جو خلافت ہے محمد صاحب کے فوت کر جانے کے بعد جو خلافت کی بات آتی ہے، وہیں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا میں بھی. ہاں. تو تھوڑا اس پہ بھی چرچا کریں گے. جی، چرچا کریے بالکل. تو پہلے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر. حضرت ابو بکر. جی، حضرت ابو بکر تھے. جبکہ 2 سال ان کا راج رہا. میں نے کہ جیسے کہ پچھلے آپ کے اپنے بات چیت میں بتایا تھا کہ حدیث میں ایک حدیث آتی ہے، حدیثوں میں کہ من کنتو مولا ھذا علی المولا. جی ہاں، بالکل. تو اس کا مطلب کیا؟ اور بھیا کیا؟ ایک منٹ. ہاں بھائی. جی بھائی. جی اس حدیث کا مطلب ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ جو
जो ये मोहम्मद साहब को जिस तरह से मानता है उसी तरह से अली को भी माने, राइट? उसी तरह से नहीं, मौला को आप नहीं मानते? नहीं, बात सुनिए, आप मौला को क्या मानते हो? एक मौला जिसको आप मोहम्मद साहब को मौला मानते हो, मोहम्मद साहब की हर एक बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, मौला का मतलब होता है दोस्त। मौला का मतलब होता है दोस्त ना, और मोहम्मद साहब आपके दोस्त, आप मानते हो उन्हें? बिल्कुल। और अगर मोहम्मद साहब ने कोई निर्देश दिया या फिर कुछ भी किया तो सबसे पहले मोहम्मद साहब की बात को प्रिफर करोगे ना आप? ये बिल्कुल। तो प्राथमिकता आपके लिए मोहम्मद साहब की है ना? और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मेरे बाद अली है जी। अली मौला है। हाँ बिल्कुल। तो इसी हदीस को तो लेके शिया लोग कहते हैं कि भैया मोहम्मद साहब के असली उत्तराधिकारी, मतलब पहले मोहम्मद साहब के बाद खलीफा अली को बनना चाहिए, और जो कि मुझे भी सही लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि देखिए अली जो था वो अली जो थे वो ब्लड रिलेशन में भी आते थे मोहम्मद साहब के। उनके भतीजे भी थे, प्लस उनके बेटी के क्या नाम से शौहर भी थे, मतलब उनके दामाद भी थे। हाँ। तो ब्लड रिलेशन में बहुत ही तगड़े ब्लड रिलेशन में आते थे, तो उनको खलीफा बनना चाहिए था ना कि अबू बकर को। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन की वजह से उनको बनना चाहिए था खलीफा, राइट? तो हजरत अबू बकर की जो बेटी है अम्मी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो तो सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन में आ रही, क्योंकि उनकी तो शादी हुई थी उनसे। मोहम्मद साहब की शादी हुई थी अम्मी आयशा से। बिल्कुल। तो फिर वो भी तो ब्लड रिलेशन में, लेकिन औरतों को अधिकार नहीं था ना। चलिए, औरतों को अधिकार नहीं था जी। तीसरे खलीफा और को ले लीजिए। अगर आप कहेंगे कि ब्लड रिलेशन का वैसा नहीं है, तो जो उस्मान थे और अबू बकर थे, उस्मान थे, और एक मैं मिस कर रहा हूँ, उमर। तो उनके बेटों ने खलीफत नहीं ली, लेकिन ये जो अली के बेटे थे जी, क्या नाम था उनका? हसन हुसैन, राइट? हसन हुसैन जी। तो उन्होंने क्यों खिलाफत का वो किया, दावा किया? उन्होंने ज्यादा खिलाफत की कहा है भाई, 6 महीने सारी खिलाफत रही। लेकिन किया तो बाकी उनसे पहले, अली से पहले जो 3 थे, उन्होंने तो, उनके बच्चों ने तो खिलाफत, ये मतलब खलीफा नहीं बने, या फिर उन्होंने खिलाफत का दावा नहीं किया। हाँ जी, नहीं किया जी। देखिए, जब आप पढ़ेंगे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो उस्मान साहब जो थे वो उनके नबी के दोहरे दामाद थे। ठीक है। 2 बेटे भी आई थी उनको। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन उस्मान साहब का भी बहुत है नबी के साथ। ब्लड रिलेशन है, लेकिन उनके बच्चों ने क्यों नहीं किया? जिसका उनका सीधा बहुत सीधा तो नहीं था, अली साहब का तो सीधा था ना। हाँ, उस्मान साहब का कोई बेटा था नहीं। इनडायरेक्टली तो उनका मतलब डायरेक्टली तो नहीं था, इनडायरेक्टली था ना। लेकिन ये जो अली साहब का जो ब्लड रिलेशन था वो सीधे मोहम्मद साहब के वंश में आता था ना जी। इवन मोहम्मद साहब, हदीसों में तो ये भी आता है कि मोहम्मद साहब हसन हुसैन को खिलाते थे और कई तरह की बातें। तो उस हिसाब से तो सीधा रिलेशन था। और मोहम्मद साहब कह के भी गए थे कि मन कुन तो मौला खादा अली उल मौला। इसका आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या है आपके हिसाब से? इसका इंटरप्रिटेशन भाई यही है, जो मुझे अपना दोस्त मानेगा वो अली को भी दोस्त मानेगा। हाँ, मतलब आप जो उन्हें जिस तरह से प्यार करता है या फिर जिस तरह से दोस्त मानता है, उसी तरह से अली को भी माने। तो मैं कहता हूँ अबू बकर और मोहम्मद दोनों में से अगर आपको चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? मोहम्मद साहब। तो जो मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे जैसा वो है, तो उसको चुनना चाहिए था कि अबू बकर को चुनना चाहिए था? अच्छा, अगर भाई ऐसी बात होती तो हजरत अली ने उनकी खिलाफत क्यों मानी? किसकी खिलाफत? हजरत अबू बकर साहब की। हजरत अली ने अबू बकर की खिलाफत मानी। क्यों मानी? इसका देखिए, कई लोग खास करके शिया जो भाई हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, कई लोगों से मैंने बात की है और वो कहते हैं कि भैया एक्चुअल में हुआ ये था, मेजॉरिटी। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा बात को कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मेरे जैसे कि मेरी बीवी का मेरी बेटी का एक दामाद है, वो मेरे ब्लड रिलेशन में आता है और वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काबिल है। बट
मैंने जो बिजनेस फैलाया है पूरे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे मुंबई में, जो मैंने अपना एक बिजनेस फैलाया है वो मैंने अपने पार्टनर के साथ फैलाया है। पार्टनर कौन? मेरा एक जैसे आप हो गए, ठीक है जी, जी। अब मैं जिन जिन लोगों से मिला, जिन जिन लोगों से बिजनेस किया, उनके साथ आप मतलब मेरे साथ आप भी थे, तो आप भी उनसे बातचीत करते थे और वो लोग आपको ही डायरेक्टली जानते थे, ठीक है जी, अब बात ये हुई कि मैं मर गया, ठीक है, मेरा देहांत हो गया। अब बचे आप और जितने भी कैंडिडेट हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी वो हैं, सबको तो आप जानते हो मेरे बाद, और सब आपको जानते हैं, ना कि मेरे दामाद को। अब आप अगर वो कहेंगे सबको मिला लेंगे अपने 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 लिए मिला लेंगे अपने में, ठीक है, क्योंकि सब लोग आपको जानते हैं, आप मेरे दामाद को नहीं जानते, तो भैया मेरे जब सब लोग, जबकि आप उतने लायक नहीं है जितना कि मेरा दामाद लायक है, उस चीज के काबिल है, क्योंकि मैं खुद कहा हूं कि मैं मेरे जैसा मेरा दामाद है। तो भैया मेजोरिटी के हिसाब से फिर दामाद को भी मजबूरन कहना पड़ेगा कि भैया जाओ, ठीक है, क्योंकि वो भी मजबूर है ना जी। बात ये है। मोहम्मद साहब ने जितना भी वो किया था अली ये अबू बकर के साथ ही किया था। अबू बकर उनके दूसरे सबसे बड़े सहाबी हैं, या फिर उनको उनका राइट हैंड कह सकते हैं आप। सबसे पहले ईमान लाने वाले। हाँ, तो वही तो सबसे पहले अम्मा खदीजा लाई थी, आई थिंक। हाँ, अम्मा खदीजा और 2 मलाई है, आदमियों में सबसे पहले हजरत अबू बकर लाए हैं। नहीं, मैं इंसानों की बात कर रहा था। हाँ, तो और तो कैटेगरी तो बात यह है कि हम पहले सबसे पहले कभी भी होता है तो हम मर्दों से ही क्यों स्टार्ट करते हैं भाई, औरतों को क्यों भूल जाते हैं, जबकि औरत पहले थी। तो पहले थी तो वो ले आई थी ना ईमान, अम्मी खदीजा। चलिए ठीक है, वो सब छोड़िए। तो मैं बात यही कह रहा था कि इसीलिए अली ने वो बगावत नहीं की थी, और मुझे लगता है कि ये कहानी आगे चल के ये करबला से भी जुड़ती है। जी, बहुत आगे जाके करबला से जुड़ती है बात। अगर आप बात करना चाहें उस पर तो बड़ा अच्छा होगा, काफी कुछ जानकारी मिलेगी। तो बात तो ये हुई कि अबू बकर खलीफा बन गए, फिर उसके बाद उस्मान बने, राइट? जी हाँ। फिर उमर बने, फिर जाके चौथे में ये बने जी, हजरत अली। और शिया लोग इन्हीं से स्टार्ट करते हैं खलीफा की गिनती, और वो लोग खलीफा को खलीफा नहीं कहते, वो लोग इमाम कहते हैं, आई थिंक। हाँ, इमाम। हाँ, वो इमाम कहते हैं, और उनका आज के प्रेजेंट के टाइम पे वो ईरान के जो हैं, कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको अपना मेन सर्वा मानते हैं, राइट? अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कीजिए मुझे। जी? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ईरान के ही जो हैं उन्हीं को अपना मेन मानते हैं क्या शिया लोग? ईरान? हाँ, ईरान के पर मरकज है उनका वहाँ पर। और ये करबला वगैरह भी ईरान में ही आता है शायद। हाँ जी, ईरान में ही है। तो आगे आप थोड़ा उसमें ऐड करना चाहें, कुछ बात बताना चाहें तो खलीफा बनने के बाद, अली के बाद। जी, ठीक है। तो एक हदीस मैं आपको और बता दूं, जिसमें हजरत अली फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे हजरत अबू बकर से बेहतरीन बताया तो उसे कयामत के दिन 100 कोड़े मारूंगा। अब बताइए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, आप मोहम्मद साहब की बात को ज्यादा मानेंगे कि हजरत अली की बात को ज्यादा मानेंगे? दोनों में से अगर चुनना पड़े तो भाई अब मोहम्मद साहब ने जो फरमाया है हदीस में, जो आप कह रहे हैं, मैंने तो आप पे छोड़ दिया ना भाई, कि आप मोहम्मद साहब को ज्यादा मानते हैं कि हजरत अली को मानते हैं। तो मोहम्मद साहब तो ये कह रहे हैं ना, मेरे बाद हजरत अगर कभी भी अल्लाह के रसूल में और किसी और साहबी के बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो आप किसकी बात को मानेंगे? अल्लाह के रसूल की बात को मानेंगे कि आप अली या फिर किसी की भी बात को मानेंगे जो साहबा थे? हाँ, अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे। तो बस अल्लाह के रसूल ने क्या कहा उस पर बात कीजिए ना, उस पर चलिए। फिर भाई मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से, और जो एक्चुअल में भी है, एक इंसानी हिसाब से भी देखा जाए या फिर उस टाइम के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए, तो अली को पहला खलीफा बनना चाहिए था। तो इस बारे में हजरत अली क्यों नहीं झगड़े? मैंने बताया ना आपको, पूरी कंडीशन बताई कि भैया जनमत जिसके साथ हो जाएगा तो भैया मजबूरी में पूरी जनता से आप कैसे लड़ सकते हो?
اچھا، تو اللہ کے نبی نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ 30 سال خلیفہ راشد کا دور رہے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. خلیفہ راشد کو پہ تھوڑا سا پرکاش ڈالیے. خلیفہ راشد مطلب کیا؟ خلیفہ راشدین جن کا مطلب اللہ کے رسول نے حدیث میں بتایا کہ ان کا 30 سال راج رہے گا. راشدین، لفظ راشدین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہاں پر یہ مراد ہے کہ چار صحابہ جن کا دور لگ بھگ 30 سال رہا، انہیں کہا جاتا ہے خلیفہ راشدین. ٹھیک ہے، لیکن وہ میٹر نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیا تھا؟ کسے اپنے بات کہا تھا کہ میرے جیسا وہ ہے، یا پھر میرے جیسا تمہارا بھی وہ دوست ہے، جیسا میں تمہارا دوست ہوں ویسا وہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی حدیث میں نے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ بتائیے اور آپ کے حساب سے ہی میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس کو چھوڑیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کربلا والے پہ میٹر کیا آیا شیعہ سنی کا؟ اور وہ جو ماتم وغیرہ کا پرپنچ کرتے ہیں وہ سب، وہ تو مجھے بڑا بکواس لگتا ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا، ہاں اس پہ بھی تھوڑا غلط ہے ماتم کرنا. نہیں، آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیے نا، وہ کربلا کی سٹوری کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب سنی لوگ کربلا کی لڑائی کو نہیں مانتے کیا؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے، حضرت عثمان کے دور میں ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، وہ اسلام کا نام لے کر صحابہ کے بیچ میں آیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کے بیچ میں آ کر اس نے اتنا فتنہ فساد پھیلایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو انہی کے گھر میں قید کر دیا اور 3 مہینے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اینڈ میں انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کروا دیا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن سبا نے. ٹھیک ہے. تو یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا، دھیرے دھیرے آگے چل کر بہت بڑی تعداد میں حضرت علی اور حضرت معاویہ، جی جانتے ہو؟ بالکل. حضرت معاویہ صاحب کو لڑوایا اس نے. ٹھیک ہے، کہ راج کس کے پاس رہے گا. اور معاویہ جو تھے وہ بھی رسول کے بڑے پیارے تھے. اور معاویہ کے لیے یہ بھی کہا تھا رسول نے کہ اس کا گھر، مطلب اگر اس کے گھر کوئی چلا جاوے تو وہاں لڑائی نہ ہو. کچھ نام دیا تھا. نہیں، وہ تو ان کے والد تھے حضرت ابو سفیان، جن کے بارے میں کہا کہ جو ان کے گھر میں رہے گا وہ امن میں ہے. ہاں ٹھیک ہے. دارالامان کہا تھا شاید. ہاں، دارالامان. جی 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 جی. تو یہ جو حضرت ابو، کیا نام تھا ان کا؟ ابو سفیان کے جو بیٹے تھے حضرت معاویہ. جی جی. یہ نبی کے سالے لگتے ہیں رشتے میں. جی جی. ٹھیک ہے بھائی. جی جی. تو پھر بہت ہی اس میں لڑائی جھگڑا ہوا، ادھر ادھر کی بات ہوئی، اور عبداللہ ابن سبا نے 3 عقیدے ڈالے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. اپنے پاس سے سب سے پہلا عقیدہ کہ بھیا دیکھو حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے. ٹھیک ہے. جی. تو ہمارے نبی بھی حاضر اور ناظر ہونے چاہیے. جی. ٹھیک بھائی. تو سب سے پہلا بگاڑ یہ پھیلایا. دوسرا بگاڑ اس نے پھیلایا، بھائی دیکھو حضرت عثمان خلیفہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم تو اپنا خلیفہ حضرت علی کو مانیں گے. جی. ٹھیک ہے. اور تیسرا عقیدہ اس نے پھیلایا معاذ اللہ کہ حضرت علی خدا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اس کا کہنا یہ تھا عبداللہ ابن سبا کا کہ آسمان پر اللہ خدا اور زمین پر علی خدا. جی. اور شیعہ لوگوں کے گانے وغیرہ سنیں گے، مادت حسین وغیرہ وغیرہ، اس میں وہ کبھی کبھی اتنا بڑھا چڑھا کے بول دیتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو اس گانے کو سنتے ہوئے معاذ اللہ کرنا پڑے گا کہ یار یہ کیا ہے، نعوذ باللہ، کیا یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا. بالکل. کیونکہ یہ وہ لوگ کبھی کبھی نا محمد صاحب سے اور خدا سے بھی اوپر اٹھا دیتے ہیں حسن حسین کو، حضرت علی کو. ہاں. تو پھر بعد میں حضرت علی نے اس سے کہا تھا عبداللہ ابن سبا سے جی کہ توبہ کرو کہ تم مجھے خدا کہتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے توبہ کری ہی نہیں. حضرت علی نے اس کو اور 40 لوگوں کو اس کے ساتھ عبداللہ ابن سبا کے ساتھ جلا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو خوارجی تھے نا، خوارجی اسی کی قوم کے، جی، باقی خوارجی آگے بڑھتے چلے گئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا. اس کے بعد بچے حضرت معاویہ. جی.
حضرت معاویہ بہت ٹائم سے کہتے آ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے مجھے جی. اس پر امی عائشہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہاں عثمان کا بدلہ لیا جائے. جی. تو اس کے بعد یہ عبداللہ ابن سبا کی جو قوم تھی خوارجی وہ ہاں خوارجی جی. خوارجی جو تھے کافر تھے بھائی. جی 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 میں سمجھ رہا ہوں ہاں تو یہ جو خوارجی تھے دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے مدینہ میں اور مکہ میں اور انہوں نے کتنا فساد پھیلایا. جی. ہاں اور اس کے بعد اب آتی ہے حضرت معاویہ کی بات. معاویہ کے ہی بیٹے تھے نا یزید. ہاں یزید ہاں ہاں. مطلب کہ وہ ابو سفیان کے نواسے تھے مطلب پوتے تھے. پوتے ہاں. جی. تو یہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو گدی پر بٹھا دیا. جی. رائٹ. جی. ٹھیک. اب بات آتی ہے کہ حضرت حسین کا جو قتل ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے. جی. ٹھیک. تو کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت حسین صاحب کو خط لکھا کہ یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے. جی. اس نے یہاں پر زنا عام کر دی, شراب بیچنی عام کر دی. صحیح ہے. شرابی کبابی بن گیا. شرابی کام مطلب ایک دم ظالم تھا وہ. ہاں ظالم بنا دیا, پوری طرح سے قتل و غارت اور ظالمیت میں ڈوبا ہوا تھا. ہاں ایسا کر دیا بھائی, جبکہ حدیثوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یزید واقع میں ایسا تھا. سوال یہ آتی ہے نا بھائی کہ یہ اسلام کے اتہاس کی اتنی سب سے بڑی گھٹنا اور اس کا ذکر اسلام کی جو مقدس کتابیں ہیں جن کو قرآن کے بعد ایک دینی کتاب کا درجہ حاصل ہے, اس میں اس بات کو مینشن نہیں کیا گیا ہے. ہاں تو بھائی کیسے مینشن کرتے, جب وہ لڑائی مسلمانوں کے بیچ تھی اور کہتے نا سیاست کے اوپر تھی وہ لڑائی. بات سیاست کے اوپر ہی تھی, لیکن یہ خاص کر کے کربلا کا جو حسن حسین آپ کے حساب سے آپ کہتے ہیں نا کہ حسن حسین نے اسلام کے لیے جان کی قربانی دی, ٹھیک ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. حسن حسین نے جان کے اسلام کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. نہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہوا. یہ بات پکی ہے نا کہ حسن حسین نے اسلام کو نہیں بچایا تھا. نہیں ایسا کچھ نہیں بھائی. بالکل. ٹھیک ہے بھائی, اب آپ سنیے دیا. جی. تو یزید کے کہنے پر کوفہ کے لوگوں کے کہنے پر حضرت حسین صاحب وہاں گئے کوفہ, جی, جو ایران کے آس پاس پڑتا ہے. جی جی. تو وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کی باتیں تو جھوٹی ہیں, دھوکے باز ہیں لوگ, کوفہ کے لوگ جو ہیں. جی. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد حضرت حسین صاحب واپس مدینہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یزید کا جو کمانڈر تھا ابن با یزید نام کا. ابن با یزید, ٹھیک ہے. ہاں, تو اس ابن با یزید نے ان سے حضرت حسین صاحب سے کہا کہ اس کی بیعت مان لو, یزید کی اس کی بات مان لو. ہاں, اس کی جو بیعت ہے یعنی خلیفہ جو ہے آج کا, اس کی خلیفائی وہ مان لو آپ. ٹھیک ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو حسین صاحب کہہ رہے تھے مجھے اس کے پاس لے چلو. یزید کے پاس. ہاں, تو ابن با یزید نے سمجھا کہ ہماری جو خلافت ہے اس کے باغی ہے, بغاوت کرے گا, یہ بغاوت کریں گے حضرت حسین صاحب. معاذ اللہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. تو حضرت حسین صاحب نے 3 شرطیں رکھی. جی. یا تو مجھے واپس کوفہ جانے دو, ٹھیک ہے. یا دوسری شرط مجھے مدینہ جانے دو, ٹھیک ہے. اور تیسری شرط مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. ٹھیک ہے. تو ابن با یزید نے وہیں بحرینی سے حضرت حسین صاحب کا قتل کر دیا. یہ ہو رہا ہے کربلا میں. یہ ہوا تھا کربلا میں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کا جو حدیثیں ہیں ان میں کیوں ذکر نہیں آتا بخاری وغیرہ میں, جبکہ امام بخاری تو یہ کربلا کے جنگ ہونے کے بہت بعد انہوں نے یہ بخاری مطلب حدیثوں کا سنکلن کیا تھا. تو بھیا یہ بات اتنی کم سے کم ایک جگہ پہ کسی ایک حدیث میں تو اس کا مینشن کر دیے ہوتے, کیونکہ بھائی چونکہ وہ نواسے تھے ان کے اور اس طرح سے اتنا بڑا وہ ہوا, ظلم ہوا, تو کم سے کم تھوڑا اس کو مینشن تو کرنا چاہیے تھا. اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بیٹے حسین کی شہادت ہوگی. بخاری میں ہے. بخاری میں ہے, بالکل پڑھیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ حدیث نمبر اگر بتا سکیں تو مجھے, میں چیک کر لوں. بھائی مجھے حدیث نمبر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. آپ کیول اتنا دیکھ لینا کہ
حضرت حسین کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں محمد صاحب نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ کربلا کے بارے میں کہاں پہ کچھ ہے؟ اگر اسلام کی دنیا میں اتنا بڑا، میں یہ مانتا ہوں کہ جو حسن تھے ان کو زہر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کے بھائی کو حسین کو، حسن ہاں حسن کو ہی دیا گیا تھا نا، تو حسن کو زہر دیا گیا تھا، یہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس کے پیچھے کارن کیا تھا اس میں میرا الگ ویو ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا سب سے پہلا تاریخ دان کون تھا؟ اسلام کا سب سے پہلا تاریخ دان بھائی تو امام ہی آتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ ہی آتے ہیں اس بارے میں. نہیں، اگر آپ تھوڑا سا چیک کر لیجئے گا، اسلام کا پہلا اتہاسکار ابن اسحاق آتا ہے، جو ابن اسحاق، اس سے پہلے اسلام کا اتہاس کسی نے نہیں لکھا تھا، آپ چیک کر لیجئے گا. اور ابن اسحاق آتا ہے محمد صاحب کے مرنے کے 130 سالوں بعد، رائٹ؟ اچھا ہاں. اور کربلا کی لڑائی ہو رہی ہے محمد صاحب کے مرنے کے 50 سال بعد. ہاں. تو 50 سال بعد جو اتنی خونخوار لڑائی ہوئی، میں بھی 70 سال بعد ابن اسحاق آیا، اس نے اپنی کتاب میں ذرا سا بھی اس کو مینشن نہیں کیا. اگر ہوئی ہوتی یہ تو بھائی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کوئی اسلام کوئی خطرے پہ نہیں تھی. بھائی دیکھیے، ابن اسحاق اسلامک اتہاس لکھنے والا تھا. اتہاس میں کیا ہوتا ہے؟ اتہاس کی باتیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ اتہاس نہیں ہے کہ جو رسول اللہ تھے ان کے نواسے کو اتنی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. اگر یہ ایسا سچ میں ہوا ہوتا تو اس کا اتہاس میں کہیں پہ درج تو ہوتا. جو پہلا اتہاس لکھنے والا آ رہا ہے اس نے کہیں پہ لکھا نہیں. یعنی یہ اصل میں ہوا نہیں جو آپ اور پلس یزید کا جو باپ تھا معاویہ، ابو سفیان اس کے پتا جی تھے نا، جو محمد کے پیارے صحابی تھے. اور آپ کو پتا نہ ہو تو جو اتہاسکار ہیں نا، جو اتہاسکار ہیں مطلب جس کو کیا کہتے ہیں، تاریخ دان آپ کی بھاشا میں، تاریخ دان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ قریش اور بنو امیہ کی لڑائی تھی، جس کو کہ کربلا اور حسن حسین کے اس سے جوڑ کے بہت گلوریفائی کر کے بتایا جاتا ہے. نہیں ایسا. اور ہوا یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن اگر صحیح تھے، اور جب سارے کے سارے مسلمان ان کے سپورٹ میں تھے، تو ان کے ساتھ 72 مسلمان ہی کیوں تھے؟ باقی کے کیوں نہیں تھے؟ مسلمان زیادہ کہاں تھے بھائی اس ٹائم پہ؟ 72 ہی تھے. عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ پھیلایا تھا، اس نے لگ بھگ 1 لاکھ کے آس پاس صحابیوں کو قتل کروایا. بھائی بات یہ ہے کہ یزید کے ساتھ سارے کے سارے مسلم کمیونٹی تھی، اور حسین کے پاس کیول 72 تھے، اور وہ بھی سب مارے گئے. تو پھر مسلمان بچے کہاں؟ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان تو باقی تھے بھائی. جب باقی تھے تو حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ حسین تو صحیح کے لیے تھا، صحیح کی راہ پہ تھا نا، سچائی کی راہ پہ تھا. سچائی کی راہ پہ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دین کی راہ پہ تھے کہ نہیں حسین، یا پھر دین کی راہ پہ بھٹک گئے تھے؟ کون کہہ رہا بھٹک گئے تھے؟ وہ دین کی راہ پہ ہی تھے نا، دین کے لیے ہی تتپر تھے نا، دین کے لیے ہی سمرپت تھے نا. میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دین کے لیے نہیں شہید ہوئے بھائی. لیکن وہ دین کی راہ پہ تھے، مسلمان ان کے سپورٹ میں تھے نا. معاویہ کے تو ویرودھ میں تھے سارے کے سارے. بھائی جب نبی کا نواسہ یزید کے ویرودھ میں تھے نا. مطلب ایسا ہے کہ جو رسول اللہ ہیں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا اللہ نے انہی کے لیے بنائی تھی، ان میں ان کے نواسے کے لیے 72 لوگ ہی کیول بچے. ویسے 72 حور، 72 یہ تھوڑا کنیکشن ٹھیک ہے. نہیں حور کے بارے میں بات کرنا چاہو گے تو تھوڑا اس میں نہیں حور مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 72 نمبر ہی کچھ زیادہ پیارا ہے کیا لکھنے والے کو، یا پھر اسلامی کہانیاں بنانے والے کو؟ ایسا تو نہیں ہے. 72 لوگ کہاں تھے؟ لگ بھگ 80 کے آس پاس سے. 72 میں نے دیکھا ہے. کہاں دیکھا؟ اور کئی لوگوں کے منہ سے بھی میں نے سنا ہے، کئی سارے مولاناؤں کے منہ سے سنا ہے. میں کہیں گے تو میں آپ کو بعد میں بتا سکتا ہوں. حضرت حسن صاحب کی جو خاندان کے لوگ تھے یا فیملی تھے، وہ لگ بھگ ملا کے مسلمانوں کے ساتھ میں 80 لوگ تھے، اور سب کے سب قتل ہو گئے کربلا میں. ہاں تو بچہ کون یہ کہانی بتانے کے لیے؟ آپ کو کیسے پتا چلا یہ کہانی؟
یہ آپ جو ہے شیعوں کی کتاب پڑھیے. بات یہ ہے کہ یزید تو مارا تھا, یزید کے لوگوں نے تو مارا تھا. اب بھیا بچا کون یہ قصہ بتانے کے لیے؟ یہ قصہ بتانے کے لیے مطلب یہ جو حسین کو مارا گیا, یہ قصہ بتانے کے لیے بچا کون؟ کس نے بتایا؟ یہ دیکھا کس نے دیکھا تھا جو بتایا؟ باقی جتنے بھی تھے سب تو مارے گئے. ہاں, تو یہ قصہ بتایا کس نے؟ کربلا کا واقعہ جو ہے, آپ شیعہ کی جو صحیح کتاب ہے آپ وہ پڑھیے. میں آپ کی کتاب سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے اس بارے میں نے پڑھا نہیں کون سی کتاب میں, لیکن میں نے شیعہ کی کتاب پڑھی ہے النہایا, کچھ ایسے نام ہے اس کتاب کا, جس میں ٹاپک کربلا کے بارے میں بالکل صحیح لکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے علی صاحب کی کئی ساری بیویاں بھی تھیں؟ ہاں جی بالکل تھی. شاید کتنے بیویاں تھیں آپ کو کچھ پتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک تو پتہ نہیں, لیکن لگ بھگ 10 کے آس پاس انہوں نے شادی کی تھی. 10 سے زیادہ بھی آتی ہیں بھائی. کئی لوگ اب کئی مولانا تو اپنی تقریر میں پتہ نہیں کیا ہے ایکسائٹمنٹ میں بول جاتے ہیں کہ کیا, وہ لوگ تو 90 اور 100 تک بھی چلے جاتے ہیں گنتی میں. کہتے تھے کہ ہمارے مطلب وہ ایسے تھے علی کہ ہر کوئی نبی کے خاندان میں رشتہ جوڑنا چاہتا تھا, اس لیے شادی کروا دیتا تھا. ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی 10 بیویاں تھیں. ہاں. اور تب معاویہ اور حسن جو علی کے مرنے کے بعد خلیفہ بنے تھے, خلیفہ مطلب خلیفہ ان کے اوپر ان کی دعوے داری تھی, ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا. جی ٹھیک ہے, معاہدہ ہوا تھا کہ وہاں خلیفہ معاویہ کو خلافت معاویہ کو دے دیں گے. ہاں جی. ہاں, علی کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا. اور نہیں حضرت سنو, حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی اور بچے تھے ان کے بیٹے حضرت حسین صاحب. تو انہوں نے حضرت معاویہ کی جو خلافت تھی نا اس پر بیعت کر لی, ان کی خلافت مان لی. نہیں دیکھیے, میں جو اتہاس کار بتاتے ہیں اسے کئی ساری زمینیں اس کے بدلے میں دی گئی اور کئی ساری لونڈیاں ملی اور 10 لاکھ درہم سالانہ یا آئی تھنک منتھلی دینے کی بات ہوئی تھی, اس پہ طے ہوا تھا. اور اس وعدے کے کچھ سمے بعد معاویہ نے اپنی ایک لونڈی کو بھیج کر حسن کو زہر دلوا کے مروا ڈالا تھا. معاویہ صاحب نے؟ ہاں. ہو ہی نہیں سکتا, مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے سر؟ یہ اتہاس کار بتاتے ہیں. اگر آپ کہیں گے واٹس ایپ پہ میں اس کا کئی سارا وہ فیکٹ بتا دوں گا, کئی سارے وہ ریفرنس بتا دوں گا. آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیے. اور آپ نے وہ بات بھی نہیں بھیجی کزن میرج کے بارے میں. کزن میرج, ہاں کزن میرج والے میں تو ہاں بالکل وہ بھی بھیج دیجیے گا. جی. دیکھیے حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں, سننا بھائی. اور ہاں بولیے. یہ وہ بڑی شان والے صحابی ہیں حضرت معاویہ, جنہوں نے کاتب وحی کی ہے, یعنی وحی لکھنے والے صحابی تھے. اور بات یہ ہے نا کہ حسن صاحب نے یہ ایسا سمجھوتا اس لیے کیا تھا کیونکہ اس وقت پہ زیادہ جو جس کے پاس خلافت تھی, خلافت میں زیادہ کچھ تھا نہیں. لیکن جب یہ معاویہ بنے, معاویہ جب شاسن میں آئے نا, راج گدی انہوں نے سنبھالی, خلیفت کی گدی سنبھالی انہوں نے, تو انہوں نے پرشاسن بہت ہی اچھا کیا اور اس سے کافی پھل پھول گیا اور کافی سمپتی اکٹھا ہو گئی. تب کیونکہ تب تک جب یہ معاہدہ ہوا تھا تب تک حسین نہیں آئے تھے کہ بھائی آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو, یہ وہ معاہدہ مت کرو. لیکن جب وہ حسن مر گئے اور اتنے سمے کے بعد تب جا کے کیا نام سے حسین کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے, اور تب انہوں نے خلافت کی. اور چونکہ اس ٹائم کے حساب سے سبھی لوگ مانتے تھے کہ بھیا یہ صحیح ہوا ہے, حسین غلط کر رہے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں مسلم. بھائی ایسا کون کہہ رہا ہے آپ سے بات؟ کئی سارے ریسرچرز نے یہ بات کہی ہے, اور ایک ڈاکیومنٹری ہے, اس کو بھی میں آپ کو لنک دوں گا, جس میں کہ اس نے باقاعدہ فیکٹ کے ساتھ بتایا ہے. ڈاکیومنٹری ہے, اگر آپ تھوڑا بہت انگلش بھی سمجھتے رہیں گے تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بندے نے گبسن کر کے اس کا نام ہے, اس ریسرچ کرنے والے کا, اور اس نے باقاعدہ اپنی پوری زندگی ان چیزوں پہ لگا دی ہے. اور اس نے تو یہ بھی فیکٹ بتایا ہے کہ مکہ مدینہ ایکچوئل میں مکہ مدینہ نہیں ہے, اسلام کا پوتر جگہ تو یہ پیٹرا ہے. پیٹرا میں کیا تھا؟ اچھا پہلے کعبہ کہتے ہیں اسے, ہے نا؟
नहीं नहीं, पेट्रा एक अलग जगह है जो कि मक्का मदीना से हट के है। और बात यह है कि जितने भी आप देखेंगे क्या नाम से, जो पुराने पुराने मस्जिद हैं, मस्जिद अक्सा से लेके जितने भी हैं, उनका जो किबला है ना वो काबे की साइड में नहीं है, थोड़ा सा हटा हुआ है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।